ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس مجلس میں موجود تمام میرے بھائیوں کا اور خواتین کا میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میری اس تقریر کا عنوان ہے ایمان۔ ایمان ایک ایسا لفظ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اور اس لفظ کے ہو سکتا ہے کہ کئی بار ہم نے اس کا معنی سمجھا، مطلب سمجھنے کی کوشش کی، دروس میں، علماء کے دروس میں یا پھر جمعہ کے خطبات میں اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ میں بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ایسی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا جس سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، اور ہم جس ایمان کی گواہی دیتے ہیں، جس ایمان کی گہار لگاتے ہیں، جس ایمان پر ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس پر اگر تم اس ایک عقیدے پر ایمان لاتے ہو تو تمہیں انشاءاللہ روز قیامت بہتر سے بہتر بدلہ انشاءاللہ ملے گا۔ تو امید ہے کہ یہ جو عنوان ہے ایمان، یہ عنوان کا فائدہ انشاءاللہ یہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے کچھ ایسے کلمات نکالے جس سے ہمارا جو ایمان ہے پھر سے تازہ ہو، ہمارا جو ایمان کا جو تقاضا ہے اور مضبوط انشاءاللہ ہو جائے۔ عنوان پر جانے سے پہلے حالت حاضرہ پر کچھ باتیں کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیشہ میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی میرا کچھ بیان ہوتا ہے تو عنوان سے پہلے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو حالت حاضرہ ہے اس پر بھی ہماری نظر اور روشنی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف خبر کے اور قیامت کے، جنت کے، جہنم کی باتیں تو کر رہے ہیں، یہ بھی کرنا ضروری ہے، مگر ہمارے اطراف اور اکناف جو چیزیں چل رہی ہے اس پر ہماری نظر نہ ہو، اس پر ہماری پکڑ نہ ہو، اور معاشرے میں جو برائیاں ہیں اگر وہ برائیوں کو ہم سمجھ کر عوام کو اس کا حل نہ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارا بیان کرنا یا ہمارا بولنا یا پھر ہمارا یہ پروگرام سیشنز کنڈکٹ کرنا اس میں شاید کمی رہ جائے گی۔ بے شک بات یہ ہے کہ خبر کی بات کرنی چاہیے، بے شک بات یہ ہے کہ برزخ کی بات کرنی چاہیے، بے شک بات یہ ہے کہ قرآن حدیث کی بات کرنی چاہیے، بے شک بات جنت اور جہنم کی بات کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے اطراف اور اکناف جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہے، جو بھی سوسائٹی میں جتنی بھی ایولز ہے، ایولز آف دا سوسائٹی جسے کہا جاتا ہے، اگر ایولز آف دا سوسائٹی پر ہم صحیح طریقے سے بات نہیں کریں گے یا پھر اس کا سولوشن صحیح طریقے سے نہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ شاید کم ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہمارے اطراف اور اکناف ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ شہر حیدرآباد کی اگر بات لی جائے، شہر حیدرآباد کی اگر بات کی جائے تو شہر حیدرآباد میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرائم کا لیول بڑھتا جا رہا ہے۔ کرائم کس شکل میں؟ چاہے وہ قتل کی شکل میں ہو، چاہے وہ سود خوری کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈرگس کی شکل میں ہو، چاہے وہ لڑائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ فتنے کی شکل میں کیوں نہ ہو، حیدرآباد میں یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے کئی سارے وجوہات ہیں۔
پہلی وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا علمی، علم نہیں ہے، ہماری قوم میں علم کی کمی ہے، ہماری قوم میں عصری تعلیم کی علم کی کمی بھی ہے اور دینی تعلیم کی بھی علم کی کمی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، کہ ایک مسلمان کی بات اگر ہم کر لیں، اور یہ جو مرڈرز کی میں بات کر رہا ہوں کہ عموماً طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ طور پر مسلمان ملوث ہے، مقتول بھی مسلمان ہے اور قاتل بھی مسلمان ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے کیا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے وائڈ سپریڈ کلنگ، یعنی قتل عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، تو قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ مگر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو گناہ ہے قتل کا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسے کبیرہ گناہوں میں گنا جاتا ہے، یعنی بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ یہ ہماری قوم سمجھ نہیں رہی ہے، اور بے فضول کسی سے لڑنا، بے فضول کسی سے جھگڑنا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حیدرآبادی جو ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، حیدرآبادیوں میں خاص طور پر، وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ نوابی ایٹیٹیوڈ ہے۔ نوابی ایٹیٹیوڈ کا معنی یہ ہے کہ چلتے پھرتے بھی کوئی کسی کو گھور لیا تو ختم، وہ لڑائی ہوتی۔ اگر گاڑی چلاتے چلاتے کوئی ایک گاڑی چلانے والا دوسرے گاڑی چلانے والے کو اگر کٹ بھی مار دیتا ہے غلطی سے تو لڑائی ہونا لازم ہے۔ اگر بڑی بات سے بات کی جائے تو لڑائی ہونا لازم ہے، اگر گالی گلوچ کی جائے تو لڑائی ہونا لازم ہے، اگر کچھ چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے تو لڑائی ہونا لازم ہے۔ یعنی لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، فتنے فساد کے لیے ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ نقصان دہ ہے۔ اور یہ جو کرائم ہو رہے ہیں حیدرآباد میں نے جیسے کہا لا علمی اور شراب نوشی اور ڈرگز، یہ بہت عام جس طریقے سے معاشرے میں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قتل عام ہو رہے ہیں۔ شراب نوشی، جوا اور سود خوری کے بھی معاملے ایسے ہیں جس میں اگر کوئی جو پیسہ واپس کرنے والا ہے، اگر وہ پیسہ واپس نہیں کرتا ہے تو جو پیسہ دینے والا ہے، جو قرض جس نے دیا ہے سود پر، وہ اس کو مار رہا ہے، یعنی اس کا قتل کر رہا ہے۔ حالات یہاں تک بگڑ رہے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ علم حاصل کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی نقصان میں آ جائے یا اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ایسی بہترین تعلیم دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایمان والے کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ دوسرے ایمان والے کو گالی دے۔ یہ گالی دینا، دوسروں کو تکلیف دینا تو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھاتے، یہ تو نیچرل پروسیس ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو گزارش ہے کہ حیدرآبادی عوام سے، خاص طور سے حیدرآباد کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیے، اپنے غصے کو قابو میں رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ طاقتور شخص وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں دوسرے کو پٹک دے، پچھاڑ دے۔ طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو، اپنے جلال کو کنٹرول میں رکھے۔ عموماً طور پر ہم نے غور کیا ہوگا کہ غصے کو کنٹرول کرنا یہ سب ون آف دا ٹفسٹ ہے، ون آف دا ٹفسٹ بیہیویئر ہمارا جو ہے اس کو کنٹرول میں نہ آنا، یہ ہمارے لیے ٹف اور چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی؟ طاقتور وہ نہیں ہے کہ دوسرے کو جو ہے کشتی میں جو ہے ہرا دے، طاقتور وہ ہے جو جب شدید غصہ آتا نا، غصے کا جو پیک لیول ہو جاتا نا، تب اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، وہی طاقتور ہے۔ تو اتنے پیارے پیارے تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنے پیارے تعلیمات قرآن اور حدیث میں ہم کو دینے کے باوجود بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ شہر حیدرآباد میں جو ہے کرائم بڑھتا جا رہا ہے، قتل بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات میں نے بتا دیے: غصہ، لا علمی، سود خوری اور جو ہے شراب نوشی۔ یہ چار اہم وجہ ہے جس سے کرائم پوری دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور خاص طور سے ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی بڑھا ہے۔ اور پانچواں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ بنا ہوا ہے، کوئی ہم کو بڑی آواز سے بات نہیں کرنا، کوئی ہم کو گھور کے نہیں دیکھنا، کوئی ہماری گاڑی کو کٹ مار کے نہیں جانا، کوئی ہمارے اوپر نہیں آ جانا، کوئی مجھ سے اپر ہینڈ نہیں ہو جانا، یہ سب جو ایٹیٹیوڈ بنا ہوا ہے، ان ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں اور ان ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جو ہے فتنہ ہوتا ہے، ان ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جو ہے قتل عام ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو سدھارے۔ خاص طور پر اس وقت میں جو ہے غازہ کے مسلمانوں کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو ایسے ایسے حالات ہو رہے ہیں
کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی وہاں پر ہیومینیٹیرین میں کہہ سکتا ہوں کہ ہیومنس کے جو رائٹس ہے اس کو اڑایا جا رہا ہے. مطلب ہیومن رائٹس ادھر ہے ہی نہیں. کچھ لوگ غازہ میں جو اپنے گھروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے اوپر جو ہے کاٹنے والے یا بھونکنے والے یا کترنے والے کتوں کو ان کے گھر میں چھوڑا گیا تاکہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ جائے. تو اس طریقے سے ظلم وہاں ہو رہا ہے. کل شاید ہم نے دیکھا کہ پورا ہندوستان خوش تھا. پورا ہندوستان خوش تھا کیونکہ ٹیم انڈیا جو ہے ورلڈ کپ جیت گئی یا کرکٹ جیت گئی. ٹھیک ہے, وہ خوشی ایک اپنی طرف ہے, خوشی تو ہم بھی اس میں جو ہے شامل ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. وہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں, وہ لوگ نام کما رہے ہیں, سب اچھی بات ہے. ہندوستانی ہونے کے ناطے یا پھر انڈین ہونے کے ناطے ہم خوش ہیں کہ بھائی چلو ہماری کرکٹ کی ٹیم جیت گئی. مگر دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے مسلمان جو ہے وہ کٹ رہے ہیں, وہ مر رہے ہیں, بچے بلک رہے ہیں, ان کو کھانے کو کھانا نہیں ہے, مٹھی کھا رہے ہیں, پانی میں سو رہے ہیں, مائیں جو ہے اپنے بچوں سے بچھڑ رہی ہیں, بچے اور مائیں جو ہے بلڈنگوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. اس پہلو پر بھی غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک طرف تو خوشی ہے, وہ خوشی 1 یا 2 یا 3 دن میں ختم ہو جائے گی, مگر جو ظلم ہے وہ 6-8 مہینے سے لگاتار چل رہا ہے. مگر 1950 سے تو ہمیشہ ہے, 1950 سے کنٹینیو ہے, مگر 6 مہینے سے یہ ظلم لگاتار ہمارے مسلمانوں پر, غازہ پٹی پر ہو رہا ہے. اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. اور جتنے بھی ہم دعائیں کر رہے ہیں, جو نمازوں میں ہم دعائیں کرتے ہیں, کوئی بھی نماز میں, کوئی بھی دعا میں ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بچوں کے لیے, ماؤں کے لیے, بوڑھوں کے لیے جو ہے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر رحم کا اور کرم کا معاملہ عطا کرے. ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ انشاءاللہ اس آزمائش کے اوپر ان کے لیے بہترین اجر ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, ان کے لیے بہترین اجر ہے. پھر بھی انسان ہونے کے ناطے جو دنیا میں ان پر ہو رہا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, فوٹوز دیکھ رہے ہیں, بہت ہی دل دکھانے والے ہیں, بہت ہی ہارٹ ورنچنگ ہے, دل کو توڑنے والے, دل کو پھاڑ دینے والے ہیں. ہم ہمارے بچے کی چھوٹا سا بخار نہیں سہ سکتے, ہم ہمارے بچے کا جو ہے چھوٹی سی کھانسی نہیں سہ سکتے, ہم ہمارے شوہر کی کچھ پریشانی نہیں جھیل سکتے, ہماری بیوی کی, ماں باپ کی جو ہے تھوڑی سی پریشانی نہیں جھیل سکتے. کون سے ہاسپٹل میں لے کے جاؤں یہ ہم سوچتے ہیں اور لے کر بھاگتے ہیں ہاسپٹل تھوڑی سی پریشانی میں. وہاں پر تو ایسی پریشانی ہے, نہ کھانے کا پتہ ہے, نہ پینے کا پتہ ہے, نہ ہاسپٹل کا پتہ ہے, نہ علاج کا پتہ ہے. صرف دکھ, تکلیف, پریشانی, آزمائش, بچوں سے دوری, شوہر سے دوری, ماں باپ سے دوری کی آزمائش میں وہ لگے ہوئے ہیں. وہ سچویشن میں ہم اپنے آپ کو ڈال کر دیکھیں تو بہت ہی سخت آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر جو ہے رحم اور کرم کا معاملہ کرے انشاءاللہ. بہرحال ایمان پر آتے ہیں. ہمارا جو عنوان ہے ایمان, ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یہ جو ورڈ ہے, عربک ورڈ, ایمان کسے کہتے ہیں یہ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے. یہ جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کا جو ورڈ ہے اس سے پہلے ہم کئی بار کہتے ہیں کہ اسلام. اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام, اب کئی لوگ کہہ دیں گے یہ تو بھائی ایک دین کا نام ہے. اسلام کا معنی اللہ نے دین کے نام کو رکھ دیا, اسلام کا معنی جو ہم جس پر مانتے ہیں وہ رکھ دیا. تو بہرحال اسلام کا معنی یہ ہے جو پریکٹیکل ہم عمل کرتے ہیں, کوئی بھی عمل ہو, دینی طور پر جو عمل کرتے ہیں, چاہے ہم نماز پڑھتے ہیں, چاہے روزہ رکھتے ہیں, چاہے زکوٰۃ دیتے ہیں, چاہے حج کو جاتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, جو بھی دین والا عمل جو ہے جو پریکٹیکل ہم کر بتاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اسلام. یعنی پریکٹیکلٹی کا نام ہے اسلام. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہے کہ جو دل میں ہم نے مان لیا, دل میں ہم نے جان لیا. اب اس کے کئی سارے سٹیجز ہیں. اب سب سے پہلے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں گے اندازہ کسے کہتے ہیں؟ اندازہ, مثال اندازے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرا اندازہ یہ ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول میں میری گاڑی جو ہے 20 کلومیٹر چل سکتی ہے. اندازہ ہے نا وہ, یعنی چل بھی سکتی ہے, نہیں بھی چل سکتی ہے. اندازہ ہی سمجھ گئے؟ اندازہ کیا؟ اندازہ لگاتے ہم سورج کتنی دور ہے ارتھ سے. سائنسدان کہتے ہیں کہ 15 کروڑ کلومیٹر سورج دور ہے ارتھ سے. اندازہ ہی, ایگزیکٹ تو نہیں ہے. چاند کتنی دور ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر دور ہے. یہ کیا ہے؟ اندازہ ہے.
دوسرا آتا ہے بھروسہ. بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی مجھے بھروسہ ہے کہ میرا بچہ ایگزام میں پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مجھے بھروسہ ہے کہ ایک والد کیا کہتا ہے, ایک مثال بھروسے کا معنی کیا ہے؟ میرا بچہ پاس ہو جائے گا. مجھے بھروسہ ہے کہ فلائٹ لینڈ ہو جائے گی, ہے کہ نہیں؟ مجھے بھروسہ ہے کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. مجھے بھروسہ ہے کہ گاڑی چلے گی. اندازے سے اوپر کیا ہے؟ بھروسہ. اس کے اوپر کیا آتا ہے؟ یقین. مجھے یقین ہے. ایک ٹیچر کہتی ہے اسٹوڈنٹ سال بھر پڑھا رہی بچے کو, تو اس کو معلوم ہے بچہ یہ بہت برائٹ ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا پڑھتا ہے, اچھا لکھتا ہے, اچھا جواب دیتا ہے, اچھا سناتا ہے. تو ٹیچر کو کیا ہے؟ یقین ہے. مگر یقین ٹوٹ بھی سکتا, اندازہ آگے پیچھے ہو سکتا, بھروسہ آگے پیچھے ہو سکتا, یقین ٹوٹ سکتا. ٹیچر نے کہہ دیا پاس ہوگا, مگر بچہ پاس نہیں ہوا. کچھ تو ہو گیا, پاس نہیں ہوا. اس سے ٹاپ لیول پر آتا ہے ایمان. کیا آپ کہتے کہ مجھے ایمان ہے کہ پیٹرول 1 لیٹر پیٹرول 20 کلومیٹر چلے گی؟ ایمان کا ورڈ یوز کرتے. کیا مجھے ایمان ہے کہ میرا بچہ پاس ہو جائے گا؟ بھروسہ بولیں گے, اندازہ بولیں گے, یقین بولیں گے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے؟ یہ مجھے اندازہ ہے, بھروسہ ہے, یقین ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. یہ تو ٹرسٹ کا ہائر لیول جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایمان. اور یہ ایمان ہمارا کیسا عجیب ہے, اتنا عجیب ہے. اور وہ جو ایمان کی کیفیت ہے وہ ہم مسلمان ہی کر سکتے ہیں. اندازہ, بھروسہ, یقین اور ایمان. اللہ پر, اللہ کو ماننے کی جب بات آتی ہے تو ہم ایمان کا ورڈ یوز کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان جو ہے ٹاپ لیول ہے. ہم اندازہ, ہم یہ بولیں گے مجھے اندازہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے. ارے بولے اندازہ کیسا ہوتا؟ نہیں بھروسہ ہے. ارے بھروسہ کیسا ہوتا؟ نہیں یقین ہے. ارے یقین کیسا ہوتا؟ ارے بھائی ایمان ہے. اور ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان میں لاجک نہیں دیکھیں گے آپ یقین میں لاجک دیکھیں گے, بھروسے میں لاجک دیکھیں گے, اندازے میں لاجک دیکھیں گے. ایمان میں لاجک نہیں ہے. بنا لاجک کے کسی چیز کو مان لینا ایمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے. اب لاجیکل سمجھو اس چیز کو, سائنٹیفکلی سمجھو اس چیز کو. براق پر گئے, سمجھا سکتے نہیں بھائی لاجیکل سمجھاؤ مجھے. ہو سکتا؟ اللہ سبحانہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور پہاڑ کو جلایا ایک اپنی روشنی سے. اب لاجیکل سمجھاؤ اس کو, میٹافوریکل سمجھاؤ اس کو, سائنٹیفک سمجھاؤ اس کو. بولے نہیں ایمان ہے بھائی, ختم ہوتی اس بات. ایمان ہے, ختم ہو گئی بات. اندازہ نہیں ہے ہمارے کو, یقین نہیں ہے ہمارے کو, بھروسہ نہیں, صرف ایمان, ڈائریکٹ ایمان ہی ہے ہمارا. اب مثال کے طور پر دوا کھاتے ہیں ہم, دوا کھا رہے ہیں, دوا, ہمارا ایمان کیا ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ارے بولیں گے بھائی یہ لاجک کیسا ہے اس کے اندر؟ کھا رہے تم گولی اور اللہ پر ایمان. بولے تو یہی تو ایمان ہے, کھاتے ہیں گولی مگر ایمان اللہ پر لاتے ہیں, کیونکہ اللہ شفا دینے والا ہے. گاڑی چلا رہے ہیں, ہے کہ نہیں, دعا پڑھ کے نکلے ہم, کسی ایکسیڈنٹ سے بچ گئے, کس کی تعریف کرتے ہیں ہم؟ کیا بولتے؟ الحمدللہ. ارے بھائی گاڑی میں چلا رہا ہوں, بریک میرے ہاتھ میں ہے, ایکسیلیٹر میرے ہاتھ میں ہے, میں نے بریک مار کے رکایا تو میں بچ گیا, تو اللہ کی تعریف کیوں کروں؟ تو بولے یہی چیز ایمان ہے. آپریشن تھیٹر میں ہے, کیا کرتے؟ ڈاکٹر سے تو ہم ریکویسٹ کریں گے, ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرنے کے بعد کیا کرتے؟ پھر دعا کر رہے. ارے یہ مسلمان کیسی قوم ہے بھائی, گولی کھا رہا بھروسہ اللہ پہ, بریک خود مار رہا بھروسہ اللہ پہ, ارے ڈاکٹر علاج کر رہا بھروسہ اللہ پہ ہے. تو بولیں گے کہ اسی کا نام تو ایمان ہے. بولنے کی بات یہ ہے کہ ایمان میں لاجک نہیں ہے. آپریشن تو بے شک ڈاکٹر کر رہا مگر بچانے والی ذات اللہ کی ہے. ایگزام لکھ رہے اسٹوڈنٹس, کیا کرتے؟ مسلمان اسٹوڈنٹس ایگزام لکھ رہے, اچھا پڑھ لیا, ٹاپ رینکر ہے, اگر دیندار بچہ ہے ٹاپ رینکر ہے, ایگزام لکھ لیا. ایگزام لکھنے سے پہلے کیا دعا کرتا؟ اے اللہ ایگزام میں پاس. ارے بھائی تو ایگزام لکھنے والا اور پاس کرنے والا ایگزامینر,
پھر اللہ کیوں آیا بیچ میں؟ تو بولے یہی ایمان ہے. تو لاجک بھی نہیں رہتی ہمارے ایمان میں. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان صرف اللہ پہ ہے. ہمارا یقین کے اوپر جو درجہ ہے وہ صرف اللہ پہ ہے. تو یہ غیر مسلمان قوم یہی تو بولتی ہے. کیا بولتی ہے؟ ارے بھائی یہ کیسا اللہ ہے تمہارا؟ تم گولی کھا رہے تو گولی تمہیں شفا دے گی نا؟ بولیں گے ہم یہ نہیں مانتے، ہم مانتے کہ اللہ شفا دے. ایگزام تم لکھ رہے. تو اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ گولی ایک ذریعہ ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ہی شفا دے سکتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ میں؟ گولی ایکشن میں آنا اور وہ باڈی ریاکٹ کرنا اللہ کے ہاتھ میں، یہ ہمارا ایمان ہے. گولی جسم کے اندر گئی، ڈیزالو ہوئی، انجیکشن جسم کے اندر گیا، ڈیزالو ہوا، باڈی ریاکٹ اگر نہیں کرے تو شفا ملے گی. تو ہمارا ایمان ہے کہ باڈی ریاکٹ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. گاڑی چلا رہے ہیں، بریک، اس ٹائم پر اگر تمہاری انگلی نہیں چلی، تمہارے ہاتھ نہیں چلے، بریک نہیں لگا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ میری انگلی میرے حساب سے چلی. نہیں، اگر وہ دماغ کی رگ ہٹ جاتی اس ٹائم پر، اگر تم بریک نہیں لگاتے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا. تو یہ جسم کو کنٹرول کرنا، دماغ کو کنٹرول کرنا، یہ اللہ کا کام ہے. یہ ہمارا ایمان. اسی طریقے سے ہاسپٹل کا بھی وہی ہے. ہاسپٹل میں جب علاج کرتے ہیں، جب علاج ہوتا ہے، آپریشن تھیٹر میں پورا علاج چل رہا، یقین کی ذات اللہ، یقین یہی ہے، ایمان یہی ہے کہ اللہ شفا دے گا. ہو سکتا کہ اس ٹائم پر، عین آپریشن کے ٹائم پر، جب عین کچھ چیز کرنا ہے، اس ٹائم پر ڈاکٹر کو ہارٹ اٹیک آ جائے، وہ دوا کام نہ کرے، دوا ہاتھ سے گر جائے، الیکٹریسٹی بند ہو جائے، وینٹیلیٹر خراب ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا نا. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ڈاکٹر تو ذریعہ ہے، ڈاکٹر تو علاج کرے گا، مگر یہ باقی کا پورا انوائرمنٹ سیٹ ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہے ہمارا ایمان. ایمان میں لاجک ہرگز نہیں ہے. ایمان میں لاجک ہرگز نہیں ہے. اب لاجیکل سمجھائیے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، 23 سال میں وقتاً فوقتاً قرآن کے ٹکڑے دے کر گئے. لاجیکلی سمجھائیے. لاجیکلی نہیں سمجھا سکتے، سائنٹیفکلی بھی نہیں سمجھا سکتے. ہم کیسا سمجھے؟ ایمان. سب چھوڑ دیجئے. کیا ہم نے اللہ کو دیکھا؟ کسی نے. مگر اللہ کو نہیں دیکھا. ماں باپ کو دیکھا، ماں باپ کی قربانیوں کو دیکھا، ماں باپ کی تکلیف کو دیکھا، ماں باپ نے ہمارے لیے جو قربانی وہ دیکھا. مگر جان کس کے لیے دینا ہے؟ جان کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کے. ارے بولی یہ کیسا ایمان ہے؟ جس کو نہیں دیکھا اس کے لیے جان دینا ہے، جس کو دیکھا اس کے لیے جان نہیں دینا ہے. یہ پختگی کہاں سے آئی؟ یہ ہے ایمان. یہ ہے ایمان. اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، مگر ایمان یہ ہے کہ وقت آیا تو ماں باپ اور اللہ کے بیچ میں اگر آ گئی بات کس کو سلیکٹ کرنا ہے، تو مائکرو سیکنڈ بھی ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم ماں باپ کو سلیکٹ کر لیں. سلیکٹ اللہ کو ہی کرنا ہے. قربان اللہ کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی تو ذات بہت بڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا، تابعی کو دیکھا، وہ جنگیں دیکھی، وہ قربانیاں دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھے. یہ جو ہمارا ایمان آج ہے ہمارا، یہ پڑھ کے اور زیادہ طور پر سن کر ہی لا لیے. ہم میں سے کتنے ایسے جو پورا اسلام پڑھ کے سمجھے؟ سن کے ہی ہے نا. استاد سکھا دیے، ماں باپ سکھا دیے، اسکول میں سکھا دیے، خطبوں میں سکھا دیے، درسوں میں سکھا دیے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ وہ دور دیکھا، 1400 سال بعد تو پیدا ہوئے، 1400 سال بعد تو یہ کتابیں ہم دیکھے. اگر بات آ گئی کہ ایک ایمان والے مسلمان کو سلیکٹ کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ماں باپ میں، تو کس کو کرے گا؟ کس کو کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرے گا. یہ کیا ہے ہمارا؟ تو بولے یہی تو ایمان ہے جس کو نہیں دیکھا اور اس پر جان قربان ہے. سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ریب کا معنی کیا ہے؟ ریب کا معنی یہ ہے کہ
یقین نہ ہونے کا μ% بھی نہیں، یقین کا 100%، ایمان کا 100%، اسے کہتے ہیں ریب۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ رب ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی اور آخری نبی اور رسول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اسلام سچا مذہب ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو ریب کہتے ہیں جس میں شک ہی نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے، ایک مثال بنو کسی کی، ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ زندگی تمام اپنے جو گھر میں ماں باپ بول رہا ہے، وہ جس کو ماں باپ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بچپن میں وہ کپل نے وہ بچے کو اڈاپٹ کیا ہوگا، بچے کو کیا معلوم بڑا ہو کے، وہ تو یہی ہے یقین کر رہا کہ یہ تو میرے بایولوجیکل ماں باپ ہے، یہ ماں باپ وہ ہے جنہوں نے مجھے پیدا کیا، یہ وہ سوچ رہا، مگر اس کو کیا معلوم کہ بچپن میں وہ آرفنیج سے اڈاپٹڈ ہے۔ شک ہوتا ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ کو دیکھ کے شک ہوتا؟ نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر ایک شک یہاں تک گنجائش ہے، مگر اللہ رب ہونے میں تو گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے، اسے کہتے ہیں ریب، اسے کہتے ہیں شک ہی نہیں ہے۔ تو یہ شک نہیں رہ کر جو ماننا ہے اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو مسلمانوں کا ایمان ایسا ہے کہ جو نہیں دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھا ہے، نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ قرآن مجید کے نزول کو دیکھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ کسی رسول کو دیکھا، نہ کسی انبیاء کو دیکھا، نہ کوئی واقعات دیکھے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ کے دور میں ہم تھے، 1400-1500 سال بعد آئے، کتابیں ہم کو ملی، ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، ہمارے استادوں نے کہہ دیا، تو ہم نے جو ہے سن کر جو ہے اس پر ایمان لا لیا۔ تو ہمارا ایمان کا تقاضا اول درجے کا ہونا چاہیے۔ عموماً کئی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایمان کا تقاضا اوپر اور نیچے ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بالکل حدیث بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کا لیول ہے نا، وہ نیچے اور اوپر ہوتے رہتا ہے، یہ کامن ہے، نارمل ہے، یہ انسانی فطرت کے حساب سے نارمل ہے، اوپر نیچے ہونا، مگر بالکل نیچے چلے جانا یہ منافقت اور شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ ایمان جیسا اللہ پر ختم ہوتے گیا، ارے اللہ تعالیٰ میں نے اتنی چیزیں اللہ سے دعا مانگی ہے کیوں نہیں دے رہا؟ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید میری بات نہیں سن رہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ کئی لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہے یا نہیں ہے جو میری بات ہی نہیں سن رہے۔ اب غزہ میں اتنے بڑے حالات ہو رہے ہیں، اتنے سنگین حالات ہو رہے ہیں، تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا اوپر سے؟ اللہ کو معلوم ہے نا ہر چیز، کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے کیا چل رہا، حالات پوری کائنات میں کیا چل رہا، پورے یونیورس میں کیا چل رہا، اللہ کو ہر چیز معلوم ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فارمولا کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ یہ تکلیف دکھ رہی ہوگی، غزہ فلسطین کی، ہندوستان میں بھی کئی ایسے حالات ہیں، دیگر مسلمانوں کے بھی کئی ایسے حالات ہیں، تکلیف دکھ رہی ہوگی، مگر اللہ کو معلوم ہے کہ آگے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ایمان کی وجہ سے پلے صراط پر بجلی کی طرح وہ نکل جائے اور ہم پیچھے ٹھہرے رہے، کیونکہ ہمارے پر اتنی آزمائش نہیں ہوئی، ان کے اوپر اتنی آزمائش ہوئی، قیامت کے دن وہ آسانی سے چلے جائیں گے اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ ایسا ہو سکتا بالکل، کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں ہی کئی ساری آزمائشوں کو پار کر نکل گئے۔ مگر کیا آپ کو اور ہمارے کو ایک بھی ایسا واقعہ ملا جہاں پر یہ معلوم ہوا کہ اتنا ظلم سہنے کے بعد کوئی فلسطینی نے، کوئی غازن نے یہ ظلم کے بنسبت جو ہے اللہ پر ایمان چھوڑ دیا؟ کوئی بولے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، اتنی تکلیفیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کیوں مجھے آزمائش دے رہے، لہٰذا میں جو ہے اب اسلام چھوڑ دے رہا ہوں، کوئی بولے کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ کہا یہی تو ایمان ہے۔ کوئی اسلام چھوڑے نہیں، اسلام پر اور مضبوط ہے، اور وہاں پر دعائیں پڑھ رہے اور نمازیں پڑھ رہے اور صبر کر رہے کہ حالات سدھر جائے، اور ہم کو دکھ رہا کہ وہاں پر جو ہے پریشانی ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، بے شک ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن بہت ہی آسانی سے VIP ٹریٹمنٹ کے حساب سے ان کو جنت مل جائے، اور ہم پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمارا نمبر آئے گا، ہمارا نمبر آئے گا۔ ایمان یہ ہے ہمارا۔ اگر مثال کے طور پر اس دنیا میں ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے تو ہمارا ایمان کیا ہے کہ قیامت کے دن مجھے انصاف ضرور مل جائے۔ ایک انسانی سیٹسفیکشن، مثال کے طور پر کسی نے کسی کا پیسہ کھا لیا، 10 لاکھ روپے کھا لیا، وہ واپس نہیں کر رہا ہے، کورٹ میں بھی گئے، کورٹ سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ملا، ختم ہو گیا معاملہ، ختم، وہ پیسہ لے کر کھا گیا اور سامنے میرے دکھتا ہے، یعنی میرا دوست ہی ہے سمجھو بھائی،
پیسہ لے کے کھا لیا, دے رہا نہیں, واپس نہیں کر رہا, طاقتور ہے, کورٹ میں کیس ڈالے, کیس بھی ہار گیا, تو اس کے دل و دماغ میں ایک سیٹسفیکشن کیا رہتا, ٹھیک ہے بھائی تو کھا لیا نا 10 لاکھ روپے, کوئی بات نہیں, قیامت کے دن لے لوں گا. ایک سیٹسفیکشن ہے نہیں ہے. اللہ نے ایک سیٹسفیکشن دیا کہ اس دنیا میں اگر تم کو کچھ نہیں ملتا ہے تو چھوڑ دو, قیامت کے دن ملا. قرآن نے وہی تو کہا. سورہ آل عمران میں اللہ نے کیا کہا, یہ دنیا کی عیش و آرام زندگی, انٹرٹینمنٹ ایک کھیل اور تماشا ہے. جیسا ہم میلے میں جاتے نا, میلے میں ایگزیبیشن کو جاتے, وہ ہے. ایگزیبیشن میں جا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھیل ہے, تماشا ہے, لائٹنگ ہے, لوگ انجوائے کر رہے. یہ پوری دنیا ایک بہت بڑا میلہ ہے جہاں پر لوگ انجوائے کر رہے, جہاں پر لوگ شادی سے پہلے پری ویڈنگ کے اوکیشن پر ہزار کروڑ خرچ دے رہے ہیں. دیکھ رہے ہم شادی میں 5,000 کروڑ خرچنے کا اندازہ ہے, شادی کے بعد ایک 10,000 کروڑ خرچنے کا اندازہ ہے. دیکھ رہے ہم, تو ہمارا سیٹسفیکشن کیا ہے, ارے یہ تو کیا ہے بھائی, 5,000 10,000 کتنا خرچتا خرچ لے, ہماری نعمت تو جنت ہے. ہم یہ ہمارے لیے سیٹسفیکشن ہے. اگر یہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتا تو ڈپریشن سے مر جاتے, کیونکہ ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ ہمارے لیے ہم کو انصاف نہیں ملا. بھائی یہ تو 10 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا, کورٹ نے بھی یہ فیصلہ اس کے حق میں سنا دیا, تو مجھے انصاف کہاں ملے. تو ایک مسلمان کو ایک سیٹسفیکشن ہے, تو نے 10 لاکھ کھا لینا کوئی بات نہیں, قیامت کے دن ان پیسوں کے بدلے میں تیرے جتنی بھی نیکیاں ہیں نا وہ میرے ہیں. تو یہ سیٹسفیکشن ہے. اگر ایک مسلمان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتا ڈپریشن سے مر جاتا. اور ایسے کئی کیسز ہے جو لوگ ان کے حق میں حق پر ہوتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ نہیں آنے پر ڈپریشن سے مر گئے, کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی آخرت میں بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے, آخرت میں بھی ایک کورٹ ہے, آخرت میں بھی ایک ججمنٹ ہے. اگر وہ ججمنٹ کا سیٹسفیکشن نہیں ہے تو پریشان. ہم دیکھ رہے کہ بھائی میرے دوست کے پاس کروڑ روپے ہیں, میرے پڑوسی کے پاس اتنے گاڑیاں ہیں, میرے بھائی کے پاس اتنی, سب کے پاس اتنا, میرے پاس نہیں. تو کیا قیامت میں ہے. حدیث کیا ہے بہترین, کہ غریب آدمی امیر آدمی سے 500 سال پہلے ہی جنت میں چل جائے گا. اس کی وجہ, کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا, اس کو اکاؤنٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے اس کو اکاؤنٹس دینے کی ضرورت ہے. کہاں سے کمایا وہ پورا بول, کہاں پر خرچا وہ پورا بول, کیوں خرچا وہ بول. تو انہیں 500 سال پیچھے ہے, انہیں جنت میں آئے تک 500 سال کی جنت انجوائے بھی کر لیتے اپن. تو غریب ہونا کوئی برائی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا آخری 3 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک کھجور پہ تھے. رحمت للعالمین, امام الانبیاء, یعنی پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 3 دن ایک کھجور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوستے اور کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چوس کر رکھ دیتے. سوچا تو سوچنے والی بات ہے. رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے خدموں میں پوری کائنات کی دولت رکھ سکتے تھے, مگر تعلیم کیا دی, آخری 3 دن بھی ایک کھجور پر گزارے. تو یہ سوچنے والی بات ہے. امام الانبیاء رحمت للعالمین جن پر قرآن نازل ہوئی, ان کے سامنے تو احد پہاڑ جتنے سونا اور چاندی رہنا تھا, مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کیا تھی, ایمان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کیا تھی, قرآن تھا, حدیث تھی, اسلام تھا, دعوت کا کام تھا. دعوت کا کام پہنچانا یہی تو ایمان تھا, یہی تو دولت ہے. تو بات سمجھ میں, ایمان کا ہمارے زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے. ایمان جتنا لوز کرے, مسلمان جو ہے اس کے اندر نفاق آتا. ایمان کم ہوا, ایمان کا لیول اگر کم ہوا تو نفاق کا لیول بڑھتا. نفاق کا معنی کیا ہے, اللہ کے احکام سے زچ میں آ جانا, اللہ کے احکام کو صحیح طریقے سے ماننا نہیں. نفاق کہاں تک لے جاتا ہے, منافق تک. منافق کا معنی کیا ہے, 2 چہرے والا انسان. دل میں تو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مگر ظاہری طور پر ایمان نہیں لاتا, ظاہری طور پر مانتا نہیں. ایمان تو یہ ہے کہ اللہ سب کرنے والا ہے, پھر پیچھے ہٹ کر یہ بولتا ہے کہ اللہ میری دعائیں قبول نہیں کر رہا. تو بولنے کی بات یہ ہے, یہ سب چیزیں جو ہے
ایمان سے ہمارے ریلیٹڈ ہے. ہمارے ایمان کو مضبوط بنائیے. جیسا کہ میں نے مثالیں دی کہ کوئی چیز ہم کرتے ہیں, گولی کھاتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, آپریشن, یہ سب چیزیں یہ تو انسان کا ایک ذریعہ ہے, مگر ٹھیک کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے, ٹھیک کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو یہ ایمان ہم کو جو لانا ہے یہ سمجھنا ہے. سورہ غافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری سننے والا ہوں. تو یہ ایمان کے ہیر بدل میں مسلمانوں میں بھی ایمان کو خراب کر لیا, کہہ دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی ایسے بھی لوگ ہے, کوئی ایسے ولی ہے, کوئی ایسے بابا ہے, کوئی ایسے مفتی ہے جو ہماری بات کو اللہ تک لے جاتے ہیں, اور ان کے نام پر درگاہیں بنانا شروع کری, ان کے نام پر مانگنا شروع کرے. یہ ہو گیا ایمان میں بگاڑ. اللہ نے قرآن مجید میں کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تم مجھے ڈائریکٹ پکارو اور میں تمہاری سننے والا ہوں. یہ اللہ کا فرمان ہے. تو ہم بول رہے ہیں نہیں, آپ جو بولے وہ تو ٹھیک ہے, میں دوسروں کی طرف جا رہا ہوں. اللہ نے کہا میری پاس آؤ, بولے کہ نہیں میں دوسروں کے پاس جاؤں گا. تو یہ ہماری ایمان کی خرابی. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تم مجھے پکارو اور میں تجھے جواب دوں گا. بولے کیا کہا؟ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. تو ہم مسلمانوں نہیں آپ نے جواب دیں گے, ہم آپ ان سے آپ کو بولنے لگائیں گے. بول رہے تو یہ ایمان میں خرابی, یہ ہے ہمارے مسلمان ہونے میں خراب, یہ ہے بدعت, یہ ہے خرافات, یہ ہے دین سے دوری, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام تھا اس سے دوری ہے. ایمان جب ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے اراکین کیا ہے, ایمان کے اراکین کیا. بچپن سے ہم نے شاید میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اراکین کے اوپر بات کی. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری ہے جلد نمبر 1 حدیث نمبر 7, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج صوم رمضان. یہ کیا ہے؟ اسلام کے 5 اراکین ہے یہ, یعنی جو عمل کرنے کی بات کیا نام ہے, یہ پورے کے پورے کیا ہے؟ عمل کرنے والی چیز ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ زبان سے اقرار کرنا, شہادت دیتا نا, یہ عمل ہے ہمارا. تو اسلام کی جب بھی بات آ رہی وہ عمل والی چیز ہے. اس کے بعد دوسرا, جیسا ہی ہم اللہ پر ایمان لے, سیکنڈ کیا ہے؟ نماز پڑھنا. اللہ پر ایمان لاتے ہی ایکشن میں آ جانا ہے. نماز پڑھنا یہ بھی عمل ہے, حج کو جانا یہ بھی عمل ہے, روزہ رکھنا یہ بھی عمل ہے. تو 5 اراکین جو ہے یہ عمل والے ہیں, جو اسلام کے اراکین. انگلش میں سے آرٹیکلس آف اسلام کیا ہے؟ 5 ہے. اس کے بعد آرٹیکلس آف فیتھ یعنی ایمان کے اراکین 6 ہے. تو ٹوٹل 11 پلر سے اگر ہم کو اسلام پر عمل کرنا ہے صحیح طریقے سے تو 11 پلر سے. بچپن سے شاید 5 پڑھے, ہم کیا پڑھے؟ اسلام کے اراکین پڑھے, مگر ایمان کی جو ہمارا عنوان ہے آج, ایمان کے بھی 6 اراکین ہیں. اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177, اسے آیت البر بھی کہا جاتا ہے. آیت البر کیا ہے آیت؟ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ آیت اس ٹائم پر نازل ہوئی جس ٹائم پر صحابہ جس ٹائم پر جو ہے قبلہ رخ چینج ہوا تھا, یعنی بیت المقدس سے لے کر کعبے کی طرف پلٹا تھا. پہلے نماز جو ہے, پہلے صلاح کہاں پر رخ کی جاتی تھی؟ بیت المقدس, مسجد الاقصی کی طرف. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, مدینے میں مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد. اگر آپ وہ مسجد میں جائیں گے تو 2 قبلے آج بھی ہیں وہاں پر, 2 ممبر ہے, ایک بیت المقدس کی طرف ہے, دوسرا جو ہے کعبے کی طرف ہے. ٹھیک ہے. تو عصر کی نماز میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں ہی یہ آیت کی وحی ہوئی, اور نماز میں ہی اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ بیت المقدس سے لے کر کعبے کی طرف اپنا رخ کیا. تو مسجد ایک واحد مسجد ہے جس میں 2 قبلے ہیں. تو یہ اس لیے ہوئی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں بار بار دیکھتے رہتے تھے, اور دل میں یہ تھا کہ قبلہ وہیں ہو جائے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی, وہیں ہو جائے قبلہ. یہ دل میں تھا. تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی بات کو جانا اور قبلے کا رخ کیا. اور اس پر
کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ کیسے نبی آگے دیکھو، کبھی یہاں بول رہے ہیں، کبھی وہاں بول رہے ہیں، کبھی ادھر بول رہے ہیں، مذاق اڑاتے تھے، نعوذ باللہ. تو بولنے کی بات تھی کہ یہ آیت جس میں اللہ نے قبلے کا رخ بھی بدلا اور ایمان کے 5 اراکین بتائے. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 6. ایمان کے 5 اراکین اس آیت میں بتائے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کہا اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف. مثال کے طور پر ہم ٹرین میں سفر کریں یا پلین میں سفر کر رہے، اگر قبلہ معلوم نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ جہاں پر بولے وہاں سجدہ کرنا ہے، کیونکہ اب معلوم نہیں ہے، نماز تو پڑھنا ہے. تو اس آیت کی بنیاد پر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر، اصل نیکی تو یہ ہے. کیا ہے اصل نیکی؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ وکتبہ والنبیین. یہ 5 چیزوں پر ایمان تو لاؤ. پہلے کفار مکہ کو یہ کہہ رہے، کیونکہ کفار مکہ اللہ پر ایمان لا چکے تھے. کفار مکہ اللہ کو نہیں مانتے ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کی جو ذات ہے اسی کو مانتے ہیں، مگر طریقہ نبی کا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہیں مانتے. پرابلم یہ ہے. تو بہرحال اللہ نے کہا کہ اصل نیکی مشرق یا مغرب نہیں ہے، اصل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لاؤ، والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، والنبیین، اور جو ہے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور کتابوں پر ایمان لاؤ. یہ سب چیزوں پر ایمان لانا ہے. اور الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان 5 چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ایمان کیسا لانا ہے؟ اب فرشتوں کی بات ہے. اب فرشتوں کی لاجیکلی کوئی سمجھا سکتے؟ سائنٹیفکلی سمجھو کوئی نہیں سمجھ. اتنی ایڈوانس سائنس ہونے کے باوجود بھی نہیں سمجھا سک رہے. مگر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے اس کے اوپر. کتابوں کی بات ہے. تورات، زبور، انجیل، قرآن. تورات کس پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. زبور داؤد علیہ السلام پر. انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر. قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 کتابیں ہیں. اور صحف ابراہیم علیہ السلام پر. یہ 5 کتابوں کا ذکر ہے. کس پر نازل ہوئی؟ نبیوں اور رسولوں پر ہوئی. اب اس کا ریکارڈ لے کے آتے، اس کی کاغذ لاتے ہیں، بولے نہیں اس سب کی ضرورت نہیں، اللہ نے کہہ دیا مان لیے. قیامت پر جو ایمان لانا ہے سائنٹیفکلی سمجھاؤ، لاجیکلی سمجھاؤ، کوئی آئنسٹائن کے فارمولے ڈال کے سمجھاؤ. کوئی فارمولے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لاجیکل ضرورت نہیں ہے، کوئی سائنٹیفکل ضرورت نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، یہی تو ایمان ہے. سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم ایمان لائے. صحابہ کا عمل تو یہی تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ ہم معراج پہ گئے، مان لیے. براق پہ گئے، مان لیے. مسجد الاقصیٰ گئے، مان لیے. سوال کرے، مگر سوال کرنے کا کیڑا ہمارے پاس ہے. مسلمانوں کی بات کروں، سوال کرنے کا کیڑا ہمارے پاس ہے. ارے وہ کیسا ہوں گا، وہ کیوں ماننا ہوں گا، سود حرام کیوں ہوں گا، داڑھی چھوڑنا کیوں ہوں گا، برقع پہننا کیوں ہوں گا، تخنے کے اوپر رکھنا کیوں ہوں گا. سوال کا کیڑا ہمارے پاس ہے. مگر صحابہ کیا کہتا؟ سمعنا واطعنا، سنتے ہی عمل کرنا. اسی لیے تو صحابہ کا درجہ ہے نا، نہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ رہتے. انہوں نے سوال نہیں کیا. حالانکہ ریگستان کی بات ہے. آج اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے بعد ہم سوال کریں. وہ تو ریگستان میں ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اسراء بھی کیا اور معراج بھی کیا، یعنی مکے سے لے کر مسجد الاقصیٰ تک بھی اسراء بھی کیا اور معراج بھی کیا، آسمان تک بھی چلے گئے. اللہ کے نبی نے کہا تو مان لیے. کتنا آسان ہے نہیں؟ اگر وہ اتنی آسانی سے اگر ہم مانتے تو شاید ہو سکتا کہ ہمارے حالات سدھرے ہوئے رہتے. جب ہم نے سوال کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے آزمانا شروع کر دیا اور عذاب دینا شروع کیا. تو صحابہ کا درجہ اتنا اس لیے بلند ہے کہ ریگستان میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے مان لیا کہ اللہ کے نبی آخری رسول اور نبی بنا کر بھیجے، کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید دی، اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزے عطا کی، اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے چاند کے ٹکڑے کیے، شق القمر کیا. ریگستان میں رہ کر ایمان لا رہے، اور ہم اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی ایمان سے دور ہے. جبرائیل علیہ السلام ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 50، یاد رکھ لیجئے. 50 تو یاد رہتا نا، صحیح بخاری حدیث نمبر 50. اس حدیث میں کیا ہے واقعہ؟ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی بتائیے اسلام کیا ہے. تو بتا دیے 5 چیزیں: اللہ پر شہادت دینا، زکوٰۃ، صلاح پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کو جانا اور روزے رکھنا. بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کے 6 اراکین سیم گنا دیے. اس کے بعد کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ احسان کا معنی یہ ہے کہ پرفیکشن سے کام کرنا. مسلمان کیا کرتا؟ نماز پڑھا تو پرفیکشن سے. ہماری نماز میں کیا ہے؟ گھر کے سودے ہے، آفس کو جانے کی پریشانی ہے، فائنینشیل پرابلم پورا جو ہے نماز میں سوچتے ہیں،
جاب انٹرویو نماز میں سوچتے ہیں, نماز کے بعد فوراً کیا کام کرنا ہے وہ نماز میں سوچتے ہیں. تو بولا پرفیکشن کی نماز نہیں. عبادت کرنے کعبۃ اللہ جا رہے ہیں, عبادت سے زیادہ فوٹو میں پریشان ہیں, عبادت سے زیادہ ویڈیو میں پریشان ہیں, طواف سے زیادہ فوٹو میں پریشان ہے, طواف لیتے لیتے بھی فوٹو, یعنی طواف کے جو چکر کاٹنا ہے اس پہ کانسنٹریشن ہے, فوٹو پہ کانسنٹریشن. اور میں نے بڑے بڑے علماء کو بھی دیکھا, بڑے بڑے اسپیکرس کو بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا پر اپنا عمرہ حج کو فلانٹ کر رہے. پتہ نہیں کیا ریزن کیا ہے, مقصد کیا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, مگر کیونکہ ان کو کئی سارے لوگ فالو کرتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے, ہے کہ نہیں. تو عمرہ جا رہے ہیں تو اپنا کانسنٹریشن کس پہ ہے؟ صرف عبادت پہ ہے. اپنا کانسنٹریشن کس پہ ہے؟ کہ اللہ کو راضی کر لینے پہ ہے. اپنا کانسنٹریشن کس پہ ہے؟ کہ میں صحیح طواف کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, اس میں جو دعا پڑھنا ہے پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں, صحیح میں بھاگ رہے ہیں تو ویڈیو ہے لوگوں کے. تو بولے کہ یہ پرفیکشن نہیں ہے. احسان کا یہ معنی نہیں ہے. احسان کا معنی کیا ہے؟ پرفیکشن سے کرنا. اور اس حدیث میں کیا کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ تم عبادتیں جو بھی تم اعمال کرتے ہو ایسا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حالانکہ اللہ دیکھتا نہیں مگر اللہ دیکھ رہا ہے. نماز بھی تم ایسے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ارے بھائی تمہاری کمپنی کا کوئی مینیجر آ کے تمہارے سامنے ٹھہر گیا تو تم کام کرتے یا کمپیوٹر پہ گیمیں کھیلتے؟ کام چلتے. ارے مینیجر صاحب آگے بھائی کمپنی کے جلدی صحیح کام کرنا بھائی, جو نہیں کرتے وہ بھی کر کے بتانا بھائی, اچھا کرنا بھائی. مینیجر کو بھی معلوم ہوتا ہے نہیں میرے سامنے کر رہا, خالی پورا سی سی ٹی وی میں سے دیکھ لیتا ہے کون کیا ہے, سب کو سب معلوم رہتا ہے اس کو, پیچھے سامنے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو بولے کہ نماز ایسے پڑھو پرفیکشن سے. احسان کا معنی پرفیکشن سے پڑھو جیسے اللہ دیکھ رہا ہے. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان بننے کی ایکٹنگ کر رہے, صرف ایکٹنگ ہے یہ. اب ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ایکٹنگ ہے. مسلمان تو ہے مگر مسلمان بنے نہیں. ابھی مسلمان ہیں مگر بنے نہیں. یعنی بائی چانس مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو ہوں میں مسلمان, مگر بننا کسے کہتے ہیں؟ پختگی سے اللہ پر ایمان, پختگی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ایمان, پختگی سے قرآن پر ایمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان. یہ پختگی رہی تو ہی مسلمان ہوں. ادروائز تو یہ جو ہمارا دکھاوا ہے نا, وہ دکھاوا تو غیر بھی کر رہا. انہیں جو مذہب میں ہے انہیں بھی اپنے مذہب کا دکھاوا کر رہا, اور ہم اپنے مذہب کا دکھاوا کر رہے ہیں. کسی کو بتانے کچھ کام کر لیے, کسی کو بتانے نماز پڑھ لیے, کسی کو بتانے کچھ اچھا کر لیے. کوئی اچھا کام کرتا ہے تو تصویریں لے کے جا رہے ہیں. اب جیسے کہ میں نے حج اور عمرے کی بات کری, تو حج کو جا رہے ہیں, عمرے کو جا رہے ہیں, بڑی بڑی تصویریں لے کے جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے اس سب چیزوں سے میں بری ہوں. میں بہت جگہ گیا مگر کوئی تصویر کا فلانٹ کبھی نہ کرا. جہاں پر امپورٹنس ہے جو دعویٰ سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ فوکس اپنا دعویٰ ہے. جو تصویر دعویٰ سے ریلیٹڈ ہے, میرا 19 سال کے کریئر میں نکال کے دیکھو دعویٰ سے ریلیٹڈ تصویریں ملتی پوری, ایک بھی کیجول نہیں ہے میری. ہو سکتا ہے کہ میں ہزاروں تصویریں کئی جگہ کا کئی تصویریں کبھی نہیں, میری عادت ہی نہیں ہے. بولنے کی بات یہ ہے کیونکہ آپ پبلک میں ہیں اور اسلام کے نام سے ہیں. آپ اسلام کا نام ہٹا دو, ہر چیز ڈالو, کون رکا ہے آپ کو, مگر اسلام کا نام رکھ کے کیجول ہو کے کیجول طریقے سے ڈالنا جس میں کانسنٹریشن آف عبادت خراب ہو رہا. عبادت کی جگہ پہ جا کے کرنا, عبادت کی جگہ پہ جا کے کر رہے ہیں, دور سے الگ ہے, مگر عبادت کرتے کرتے کرنا. اب باقی کیا رہ گیا؟ صرف نماز پڑھتے پڑھتے سیلفی لینا ہے, بس یہ باقی رہ گیا. بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں بولے سے. حج عمرہ جو ہم کرتے ہیں وہ پوری کمپلیٹ عبادت ہے نا. احرام پہننے سے لے کر بال کٹانے تک عبادت ہے, کانسنٹریشن اسی پر رہنا ہے, ٹوٹنا نہیں ہے. وہ اس میں چل رہی بات چیت چل رہی, طواف کرتے کرتے گھر میں ویڈیو کال کر کے حج کعبۃ اللہ بھی بتا رہے کئی لوگ. تو اللہ حفاظت کرے. تو احسان کا معنی یہ ہے کہ پرفیکشن ہو, آپ کی نماز میں پرفیکشن ہو, آپ کی عبادت میں پرفیکشن ہو, جو بھی آپ کرے اللہ کے لیے کرے, خالص اللہ کے لیے کرے. اور ایمان میں مضبوطی ہمارے امت میں ضروری ہے, کیونکہ ہم مسلمان تو ہیں مگر مسلمان بنے نہیں ابھی تک. یہ ہمارے لیے کوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان سب کوتاہیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کرے. ایمان کا جو چھٹواں اراکین ہے وہ میرے ذہن سے نکل. 5 تو میں بتا دیا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177. چھٹواں اراکین سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر کا ذکر کیا. تقدیر کا معنی کیا ہے؟ ہماری زندگی میں اچھا اور برا جو بھی ہوتا ہے اس کو قبول کر لینا. ہماری زندگی میں ڈیسٹینی جسے کہتے ہیں تقدیر. سورہ قدر بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور شب قدر بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. بہت لمبی تفصیل ہے وہ. تقدیر کا معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو اچھا ہوا ہم نے قبول کیا, جو برا ہوا قبول کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی چیزیں قبول کیا. جنگ میں جو ہے دانت شہید ہو گئے, مار لگ گیا, جبڑا ٹوٹ گیا, یہ سب چیزیں وہ بھی قبول ہے. آخری 3 دن کھجور ہے وہ بھی قبول ہے.
ہر چیز قبول ہے. تو یہ سب چیزوں کو قبول, اچھا قبول کا معنی کیا ہے؟ زچ میں آ کے نہیں, محبت سے قبول کرنا ہے, اصل وہ ہے تقدیر کا معنی. زچ میں اگر ہو گیا بھائی چل ٹھیک ہے آپ قبول کر لیں گے, نہیں, بولے محبت سے قبول کرو. اللہ نے جو ہمارے لیے تقدیر بنائی ہے نا, اس کو محبت سے قبول کرو. اگر تم امیر ہے وہ الگ بات ہے, تمہارا اکاؤنٹ الگ ہے, غریب ہے, پریشان ہے, تکلیف میں ہے, دکھ میں ہے, تو محبت سے قبول کرو. یہ سوچو, یہ ایمان رکھو کہ یہ آزمائش یہاں پر میری جو ہو رہی ہے, قیامت کے دن نام اعمال کے وقت جو ہے میرا پلڑا, سیدھا پلڑا بھاری رہے گا. ایمان والا جس طریقے سے جو ہے پورے صراط پہ سے بجلی کی طرح نکل جائے گا, انشاءاللہ میں نکل جاؤں گا, کیونکہ یہاں پر مجھے جو ہے اتنے آزمائش سے سہنی پڑے. امیر تو امیر ہے, وہ بہت عیش و آرام کی زندگی, بنگلے دولت سب بنا کر, مگر ہر چیز چھوڑ گیا. اگلے 100 سال میں یہ بلڈنگ میں, ہماری بلڈنگ میں, ہماری اون پراپرٹی میں کون رہنے والا ہم کو نہیں معلوم ہے, اس کے لیے محنت کر رہے. 60 سال 70 سال کی زندگی کے لیے اتنی محنت ہے. اگر یہ ایک اللہ کی طرف سے ہوتا کہ 500 1000 سال جینا ہے تو کتنا نہیں جما لیتے. 60 70 سال کی زندگی کے لیے کروڑوں روپے جما رہے, اور یہ معلوم نہیں ہے کہ اگلے 100 سال میں اس بلڈنگ میں کون رہنے والا ہے. معلوم ہے آج آپ کی جو بلڈنگ ہے, ہماری جو بلڈنگ ہے, ہمارا جو مکان ہے, جس کسی کا مکان ہے, اس مکان میں اگلے 100 سال میں کون رہنے والا ہے معلوم ہے. مگر محنت تو برابر ہے, وہ زمین کے لیے محنت برابر ہے, وہ پلاٹ کے لیے محنت برابر ہے. اگلے 100 سال میں پلاٹ کس کا ہونے والا نہیں معلوم ہے. وہ پلاٹ کے لیے آخرت خراب کرے, وہ بلڈنگ کے لیے آخرت خراب کرے, وہ دولت کے لیے آخرت خراب کرے. ایمان یہ رکھ لو کہ اللہ نے جو دیا محنت کرو, اچھا کمانے کے لیے اچھا پیسہ جماؤ, جسے زکوٰۃ دیو, جسے صدقات کرو, دین کا کام کرو, دعوت کا کام کرو, مگر یہ ایمان لاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے. ایمان مضبوط کرو. ایمان مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے, قرآن پڑھنا ضروری ہے, معنی سے پڑھنا ضروری ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھنا ضروری ہے کہ ایمان میں انہوں نے کیا کیا کیا. خیر عنوان تو تقریباً میرا 2 گھنٹے کا ہے, مجھے ابھی ختم کرنا ہے 5 منٹ میں. 1-2 باتیں کہہ کر ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا, اپنے مالوں کو قربان کیا, اپنے باغات کو قربان کیا, اپنے گھروں کو قربان کیا, اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا, اپنی زندگی خود قربان کر دی. نوجوان صحابی مصعب بن عمیر نے اپنی زندگی قربان کی. ویسے ہی ایمان کے تقاضے میں صحابہ نے کئی سارے ملکوں میں جو ہے ہجرت کی. آپ کیرلا میں بھی دیکھ سکتے ہیں, کیرلا میں بھی ایک صحابی ہے, ان کے مزار پر بھی, ان کے کیا بولتے ہیں, ان کے مسجد پر بھی گئے تھے, چیرمن جامع مسجد. کیا نام ہے صحابی کا؟ وہ مالک بن دینار, یاد ہی نہیں رہتا. مالک بن دینار ایک صحابی ہے جو مکے سے لے کر سعودی عرب سے کشتی میں بیٹھ کر نکل گئے. کہاں جانا نہیں معلوم, چلتے جا رہے ہیں. تو کہاں پہنچے انہوں؟ کیرلا میں. ہم کو راستہ معلوم ہے تو بھی نہیں جا رہے ہیں آج کل, میپ کے ذریعے بھی معلوم ہے تو بھی نہیں جا رہے. مگر وہ صحابی نکل گئے کشتی میں لے کر, معلوم نہیں ہے کدھر پہنچنا ہے, کشتی میں نکل گئے, آخر میں کہاں پہنچے؟ کیرلا میں پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با حیات تھے تبھی مسجد بن گئی تھی کیرلا میں. تو 632 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, وہ مسجد بنی 628 میں. اب کیا چل رہا؟ 2024. تو 632 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. 628 میں کیرلا میں چیرمن جامع مسجد بن چکی تھی. کا معنی ایمان اور عقیدہ اور دعوت کے کام کا ذریعہ صحابہ کا اس طریقے سے تھا, اس طریقے سے ہم کو بھی لانا چاہیے. ایمان مضبوط کرے, اللہ پر ایمان لائے. اللہ پر جو ایمان نہیں لانے کے نقصانات بہت ہیں. نفاق بڑھتے جاتا ہے, اور نفاق سے ایک مسلمان ہوتے ہوتے پھسل کر وہ جو ہے منافق ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب کی جتنے بھی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے پریشانیوں کو دور کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اسلام پر عمل کرے, ایمان لائے اور دعوت کا کام کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی جتنے بھی پریشانیاں, ان کی جان مال کی جو ہے حفاظت کرے, ان کے بچوں کی حفاظت کرے, خواتین کی حفاظت کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی دین کے نام پر کٹ رہے مر رہے ہیں, 2 یا 3 دن پہلے بھی ہم نے دیکھا گجرات میں ایک نوجوان 27 سالہ نوجوان مسلمان کو بھی جو ہے قتل کر دیا گیا, لنچنگ کر دیا گیا, اس کو راڈوں سے تلواروں سے مار کر کاٹ دیا گیا. ایسے حالات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہماری حفاظت کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے دور رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک رکھے ایمان پر رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری دم تک ایمان پر رکھا اور جو ہے ہمارا خاتمہ کرے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.